السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں سلطان غیاث الدین بلبن کی داستان حیات قسط نمبر 4۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چنگیز خان نے منگولستان میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، چنانچہ اس کی سرپرستی میں منگول قبیلے کے لوگ جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ایک جنگجو سپاہ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ترکستان، خراسان، ایران اور عراق میں وہ خوریزی کی، لوگ انہیں عذاب الہی کے نام سے یاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بڑی فوج لے کر چنگیز خان خوارزم شاہ پر حملہ ور ہوا اور اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس حملے میں بلخ، بخارا اور سمرقند کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور کاشغر سے بغداد تک آگ لگا دی گئی، جس کے باعث بڑے نامور شہروں کے تخت و تاراج ہو جانے سے اسلامی تہذیب اور علوم کی بیش بہا کتابیں، قیمتی نسخے، شاندار مساجد اور عمارت خاکستر کر دی گئی۔ منگولوں کا یہ حملہ ایک ایسا طوفان بلا خیز تھا جس کے اثرات ہندوستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتے تھے، اور اس کی وجہ جلال الدین تھا۔ خوارزمی سلطنت ختم ہوئی تو علاؤ الدین شاہ خوارزم نے بحیرہ کسبین کے ایک جزیرے میں پناہ لی۔ کچھ عرصے بعد وہ ملک عدم سے دھارا، اس کا بیٹا جلال الدین برسر اقتدار آیا اور منگولوں سے برسر پیکار ہوا۔ شکست کے بعد وہ جنگ سے کنارہ کش ہو گیا تھا، مگر چنگیز خان اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اسے رگیتا ہوا دریائے سندھ تک لے آیا۔ جلال الدین نے مجبوراً اہل و عیال کو پیچھے چھوڑا اور خود گھوڑے پر سوار چند جانثاروں کے ساتھ دریا میں کود گیا۔ منگولوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن جلال الدین کمال جرأت سے منگول حملہ آوروں کے تیروں کی بارش میں دریا کو صحیح سالم عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان اس کے ساتھیوں کے لیے منظر حیران کن تھا، یہاں تک کہ ان پر ایسی سراسیمگی اور روبتاری ہوا کہ انہوں نے پیش قدمی روک دی۔ دریائے سندھ کو عبور کر کے جلال الدین خوارزم شاہ نے سیالکوٹ سے آگے سندھ دو آب تک کے علاقے کو قبضہ کر لیا، جس کا اکثر حصہ قباچہ کے زیر تسلط تھا۔ جلال الدین کا مقصد یہاں قابض ہو کر اپنی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ آگے پہنچ کر دہلی کے التمش سے پناہ اور مدد کا خواستگار ہونا چاہتا تھا۔ اسے منگول ہمراولوں کے خلاف سلطان التمش کی امداد کی بہت زیادہ توقع تھی۔ جب سلطان التمش کو جلال الدین کے توقعات کا علم ہوا تو وہ فکرمند ہو گیا۔ اس شام وہ عالم اضطراب میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے حسین چہرے پر سوچ کے اور فکر کی پرچھائی بکھری ہوئی تھی اور شفاف آنکھوں سے پریشانی جھانک رہی تھی۔ تب ایک خادم نے غیاث الدین کی آمد کی خبر دی، اس نے سر کے خفیف اشارے سے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اور دوبارہ پرسوچ انداز میں چہل قدمی میں مصروف ہو گیا۔ شاہ ترکان کے کہنے کے مطابق اس نے غیاث الدین سے اس کا عندیہ لینے کے لیے ایک خادم کو اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ غیاث الدین محترم، سلطان معظم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ خادم کے جانے کے بعد غیاث الدین نے حیران نظر سے اپنے قریب ترین موجود تبریز خان کو دیکھا۔ بھلا اس وقت سلطان مجھے کس نے یاد کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے اب تمہاری تقدیر کا ستارہ چمکنے کو ہے، تبریز خان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ سچ کہتا ہوں شہزادی نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اسی سلسلے میں سلطان نے تمہیں یاد کیا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو تبریز؟ غیاث الدین نے کرب بھرے انداز میں کہا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، دراصل سلطان فتوحات کا ارادہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں لشکر میں شامل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے سپاہیوں کو بھرتی کر کے لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں ان سپاہیوں کو معائنہ کر کے ان کی درجہ بندی کروں، شاید اسی سلسلے میں کچھ نئے ہدایات کے لیے مجھے اس وقت طلب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے، تبریز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کیا کل صبح تم بصرہ اور بغداد سے آنے والے سپاہیوں کے معائنے کے لیے جاؤ گے؟ یقیناً، غیاث الدین نے جلدی سے کہا۔ چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ غیاث الدین، یہ درست ہے کہ خدا نے تمہیں ترقی دی اور بلند مرتبہ عطا کی ہے، مجھے امید ہے کہ جلدی تم نئی بلندیوں کو سرد کرو گے، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں اب بھی سلطان کا محض ایک معمولی غلام ہوں اور اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتا، جبکہ یہ سچ ہے کہ ہر دم تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں سلطان معظم سے کہہ کر تمہیں اپنی خدمت میں لے لوں گا۔ غیاث الدین نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کل صبح تیار رہنا، ہم ایک ساتھ روانہ ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ سلطان معظم، غیاث الدین نے سلطان کے کمرے میں داخل ہو کر سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں تسلیمات پیش کی۔ سلطان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، سلام کا جواب دے کر وہ حسب سابق تفکر بھرے انداز میں چہل قدمی میں مصروف ہو گیا۔ گستاخی معاف، کئی لمحوں کے بعد غیاث الدین نے آگے بڑھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ سلطان معظم کچھ پریشان اور فکرمند دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں غیاث الدین، سلطان التمش تھک کر نشست پر پراجمان ہوتا ہوا پرسوچ آواز میں گویا ہوا۔ میں جلال الدین خوارزم شاہ کی وجہ سے الجھن اور فکر کا شکار ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی اور کہا۔ جلال الدین نے مجھ سے پناہ اور امداد کی درخواست کی ہے، مگر اسے پناہ دینے کی صورت میں منگولوں کے حملے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
منگولوں کے ذکر پر غیاث الدین کی یادوں کی بستی میں وہ سیاہ اور خوفناک رات اپنی تمام تر وحشتوں اور ظلمتوں کے ساتھ طلوع ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا ابھی اس وقت تلوار لے کر نکلے اور ایک ایک منگول کو تہہ تیگ کر دے، مگر وہ جانتا تھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ سو اس وقت بھی اس نے خود کو اعتدال پر لانے کے لیے گہرا سانس لیا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، آپ وجہ سوچ رہے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے امداد دینے کے بجائے اس سے معذرت کر لیں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ التمش نے پریشان لہجے میں سوال کیا۔ میں کس طرح سے معذرت کروں؟ آپ اسے کہلوا دیجئے کہ کئی لمحوں تک سوچ میں گم رہنے کے بعد غیاث الدین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہاں کا موسم اور حالات اس کے موافق نہیں۔ وہ ایک بہادر انسان ہے، اللہ نے چاہا تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ غیاث الدین نے پورے اعتماد لہجے میں جانے ایسی کیا بات کہی تھی کہ یہ بات سلطان کے دل کو لگی اور ایک دم اسے تقویت اور اطمینان کا احساس ہوا، اور اسی رات اس نے غیاث الدین کے مشورے کے موجب جلال الدین کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ جلال الدین التمش کے اشارے کو سمجھ گیا اور امداد و پناہ کی امید اٹھ جانے پر وہ سندھ سے مکران چلا گیا، لیکن راستے میں اسے منگولوں کے بجائے موت کے فرشتے نے آ گھیرا اور یوں خارزم سلطنت کی بربادی کے ساتھ اس کا آخری فرما روا خاک فنا میں جا ملا۔ غیاث الدین کے مشورے نے اسے ایک بڑی فکر سے نجات دلوا دی تھی۔ وہ غیاث الدین کے فہم و تدبر اور دانائی کا مزید گرویدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس نے غیاث الدین کو بلوا کر نہایت محبت اور اپنائیت سے اسے اپنے سامنے بٹھا کر بے حد نرم لہجے میں کہا، غیاث الدین، میں تم سے قرابت داری چاہتا ہوں۔ کیا تم میری دختر ربیہ بانو بیگم سے نکاح کرنا پسند کرو گے؟ میرے آقا۔ غیاث الدین بھچکا رہ گیا۔ یہ ناچیز آپ کا غلام ہے، آپ کا ہر حکم میرے آنکھوں پر۔ یہ حکم نہیں، ایک صلاح ہے۔ اگر تم پسند کرو اور مناسب سمجھو تو تمہیں اپنا داماد بنا کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کا تمہیں پورا اختیار حاصل ہے۔ اگر آقا نے غلام کو اختیار سونپا ہے تو کئی لمحوں تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد غیاث الدین نے جھکا سر ذرا اونچا کر کے کہا، میں پہلے شہزادی صاحبہ سے مل کر ان کی رائے جاننا چاہوں گا، اور اس کی وجہ میری یہ شکل و صورت اور وضاقتہ ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ مجھے ایک خوبصورت خاتون کے سر پر زبردستی مسلط کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے غیاث الدین۔ سلطان کے لبوں پر شفقت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکل و صورت اور قد کاٹ، ذہانت، دانشمندی اور فہم و ادراک کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسے میری دانا بیٹی نے تمہیں اپنا شریک حیات بنانے کے لیے خود منتخب کیا ہے۔ پھر بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی تشفی کر لو اور جلد از جلد مجھے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ جی بہتر، غیاث الدین نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا اور سر جھکائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی عجیب رات تھی۔ ایک بے نام سے بے کلی اور بے چینی اسے کروٹیں لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ جن دنوں وہ نصرن کے عشق میں گرفتار تھا، ان دنوں بھی اکثر راتیں ایسی بے چین اضطراب میں بسر ہوتی تھی، مگر اس اضطراب میں امید و بیم اور یقین و بے یقینی کی کیفیت ہوتی تھی۔ مگر آج کی بے قراری ایک بھرپور یقین کے ساتھ اس کی سوچ پر لرزہ طاری تھی۔ سلطان نے بتایا تھا کہ شہزادی نے خود اسے منتخب کیا ہے۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا، مگر آج یقین ہو گیا تھا، اور یہ یقین عجب سرساری اور سرخوشی بن کر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ ایک بے نام سا احساس انبساط اس کے روم میں سماتا جا رہا تھا۔ اپنی ذات پر اعتماد مزید بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کاذب کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ لگتا ہے آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے تبریز خان نے اس کی بے خواب آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو بے ساختہ اس کے موٹے بدے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ تبریز خان کو ساتھ لیے نئی بھرتے ہوئے سپاہیوں کے اندراج اور معائنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ دہلی کے باہر شمالی جانب جہاں ایک بڑا قطعہ زمین بے آباد پڑا تھا، وہاں مختلف علاقوں سے لائے گئے 9 منتخب سپاہی خیمہ زن تھے۔ غیاث الدین کی آمد کی خبر پاتے ہی منتظمین نے تمام سپاہیوں کو میدان میں صفوں میں کھڑا کر دیا تھا۔ دہلی کے نیلگو آکاش پر سورج کا سنہری گولا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہر سمت روپیلی روشن دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ ہواؤں میں بھی نوخیز مہر تابہ کی روح پرور دل آرا تمازت ایک عجیب سا تسکین کا باعث تھی۔ وسیع و عریض میدان میں نوجوان و توانا سپاہی سر اونچا کیے اور سینہ تانے کھڑے اپنی خدمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے قرار تھے۔ غیاث الدین اپنے مشکی گھوڑے کی پشت پر سوار، جبکہ تبریز خان اس کے ساتھ تھا۔ غیاث الدین نے دور تک کھڑے نوجوانوں پر ایک نگاہ ڈالی، تب اچانک اس کی نگاہیں دائیں جانب ایک دوسری رو میں کھڑے اونچے لبے گورے چیرے ترک پر جا ٹھہر گئی۔ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اس نوجوان کی جانب تکے جا رہا تھا۔ غیاث الدین، کیا بات ہے؟ اس کی توجہ کے ایک چہرے پر مرتکز دیکھ کر تبریز خان نے سرگوشی کی۔ تبریز، اس نے بےتاب لہجے میں اپنے بچپن کے دوست، اپنے گاؤں، اپنے قبیلے کے ساتھی تبریز کو مخاطب کیا۔ اس دائیں جانے والی رو میں اس لمبے ترنگے جوان کو دیکھ رہے ہو؟ اسے ذرا غور سے دیکھو۔ ہاں، تبریز نے اس جانب نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ ایک مضبوط اور بہادر جوان دکھائی دے رہا ہے، مگر ایک بات اور بھی ہے۔
اس کی شکل و شباہت آپ سے بےحد مشابہ ہے۔ ہاں، غیاث الدین نے بے تابانہ گھوڑے سے کود گیا کہ تم نے اسے پہچانا نہیں؟ جب منگول ہماری بستی جلا کر ہم سب کو لے کر روانہ ہوئے تھے تو اس وقت میرے ساتھ 2 چھوٹے لڑکے بھی تھے، ایک میرا چچا زاد شیز خان اور دوسرا میرا بھائی کیشلو خان۔ ہاں، تبریز خان نے بے ساختہ چونک کر اس اجنبی سپاہی کی طرف دیکھا۔ مجھے یاد آیا گو کہ تمہارا بھائی گورا چٹا اور تمہارا بچہ تھا، مگر اس کے نین نقش ہو بہو تم جیسے تھے۔ ہاں، غیاث الدین نے سپاہی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور تم اس سپاہی کو دیکھ رہے ہو؟ اور کوئی نہیں، میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی کیشلو خان ہے۔ بھائی؟ اجنبی سپاہی نے اسے اپنے سامنے رکتے دیکھ کر حیرت بھری آواز میں پکارا، آپ میرے بھائی الف خان ہیں نا؟ تم نے کیسے پہچانا؟ غیاث الدین نے حیران لہجے میں سوال کیا۔ آپ کو دیکھتے میرے دل نے کہا کہ مجھے برسوں سے جس چہرے کی تلاش تھی وہ یکتا چہرہ یہی ہے، میرے بھائی الف خان کا چہرہ۔ تو گویا محبت چہروں کو حیت تبدیل کر دیتی ہے، چاہت چہروں کی بدصورتی کو رائنائی میں مدغم کر کے محبوب کو حسین بنا دیتی ہے۔ اسے آج اپنے بھائی کی محبت پر ہی نہیں بلکہ اس حسین شہزادی ربیہ بانو کی الفت پر بھی غیر متزلزل یقین آ گیا تھا۔ ہاں کیشلو خان میرے بھائی، میرے عزیز، یہ میں ہوں تمہارا بھائی الف خان، جسے وقت نے اب غیاث الدین کا نام دے دیا ہے۔ غیاث الدین نے بے ساختہ اپنے بھائی کیشلو خان کے سینے سے لپٹ گیا۔ دونوں کے دل باہم دھڑک رہے تھے اور برسوں کی جدائی نمی بن کر ان کی پلکوں کو بھگو رہی تھی۔ شیز خان کہاں ہے؟ کافی دیر بغل کی رہنے کے بعد غیاث الدین نے بھائی سے الگ ہوتا ہوا بولا، کچھ اس کی خبر ہے؟ جب تم مجھ سے جدا ہوئے تو وہ تمہارے ساتھ تھا؟ جی، کیشلو خان نے دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ بھی میرے ساتھ ہے مگر وہ بصرہ میں ہے، میرے ساتھ یہاں نہیں آیا، مگر اسے جیسے ہی آپ سے ملاقات کا علم ہوگا وہ دوڑا چلا آئے گا۔ میں اسے ابھی اس وقت اطلاع بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ غیاث الدین جب سپاہیوں کے معائنے کے لیے گیا تھا تو اس نے کب سوچا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا حسین ترین منزل مہیا کرنے کا باعث ثابت ہوگا۔ ماں باپ، چچا اور دادی کی موت پر اس نے صبر کر لیا تھا، مگر اپنے بھائی اور چچا زاد کی گمشدگی اور بچھڑنے کا غم وہ آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ لمحہ لمحے سے اپنے بھائی یاد آتے تھے۔ اس کے باپ نے اسے بھائیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی اور وہ بدنصیب یہی نہ کر سکا تھا۔ اس کی مایوس نگاہیں ہر سمت انہیں تلاش کرتی رہتی تھیں اور آج اس کی تلاش پوری ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کیشلو خان کو سینے سے لگا کر اسے خوشی اور راحت کا احساس ہوا تھا۔ جلدی شیز خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ شاہ تمش نے غیاث الدین کے لیے ایک شاندار حویلی مہیا کی تاکہ اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی اور دیگر اہل و عیال کے ساتھ اس حویلی میں رہ سکے۔ حویلی کی آرائش و تزئین کا کام شہزادی ربیہ بانو کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ آج کل وہ بہت خوش تھی، اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ ملنے والا تھا، اپنے خوابوں کی تعبیر ملنے والی تھی۔ سنا ہے غیاث الدین صاحب کے ساتھ اس کے بھائی کیشلو خان اور چچا زاد شیز خان بھی رہ رہے ہیں۔ ربیہ بانو کی خاص خادمہ سنوبر نے ایک شام معنی خیز لہجے سے بتایا، اور یہ کہ وہ اپنے بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی سنوبر، شہزادی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، جو مرد اچھا بھائی اور اچھا بیٹا ہوگا وہی اچھا شوہر اور اچھا باپ ثابت ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی گہری سوچ کی مالک ہوں گی، سنوبر نے قدرے حیران اور تحسین امیز لہجے میں کہا۔ ربیہ بے ساختہ ہنس پڑی، اگر سوچ اتنی گہری نہ ہوتی تو نگاہیں انتخاب اتنی یکتا کیوں کر ہوتی؟ میں نے شریک حیات کے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اس لیے تو میری سوچ کی گہرائی، خیال کی گہرائی، ذہن کے تدبر اور شعور کے تفکر کا اندازہ کر سکتی ہو۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، حویلی سج دھج کر تیار ہو چکی تھی۔ وہ شام ربیہ بانو کی نہیں، خود غیاث الدین کی زندگی کی حسین ترین شام تھی، جس شام اپنے بھائیوں، احباب اور عمائدین شہر کے ساتھ بارات لے کر سلطان کے محل پر پہنچا تھا۔ سنہری شیروانی اور عنابی امامے میں اس کی شخصیت بے حد نکھری ہوئی اور باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ سیرے کے پھولوں نے اس کے چہرے کی بدنمائی کو عجیب سی دلکشی بخش دی تھی۔ سلطان شمس الدین تمش بھی بے حد شاد و فرحاں تھا۔ اس کے حکم پر پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ رات کو پورے شہر میں چراغاں کیا گیا، غربا میں کپڑے اور کھانا تقسیم کیا گیا تھا، اور شاہی محل میں ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام ہوا تھا۔ سلطان عمدہ لباس اور دمکتے تاج میں شاہانہ انداز سے شاہی تخت پر جلوہ فروز ہوا تھا۔ اس کے تینوں شہزادے رکن الدین، قطب الدین اور ناصر الدین اس کے ساتھ موجود تھے، جبکہ خواتین کی محفل میں سلطان کی اور دیگر بیگمات کے ساتھ شاہ ترکان اور شہزادی رضیہ بانو بیگم بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ موجود تھی۔ نکاح کی رسم ادا کی گئی اور مبارک سلامت کے شور میں چھوارے اور مصری تقسیم ہوئی۔ تام کے بعد ربیہ بانو غیاث الدین کے ساتھ رخصت ہو کر شاہی محل سے اس کی آراستہ حویلی میں قدم رنجہ ہوئی۔ پھولوں سے سجے اور خوشیوں میں بسے حجرہ عروسی میں سرخ زرتار آنچل میں چہرہ چھپائے، نگاہیں جھکائے شہزادی اپنی تقدیر کے مالک کی منتظر تھی، اور غیاث الدین گومگو کا شکار تھا۔ کیا بات ہے غیاث، تم اتنے الجھے ہوئے اور کشمکش کا شکار کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تبریز خان نے پوچھا۔ اب سب باتیں چھوڑ کر حجرہ عروسی میں جاؤ،
تمہاری حسین شریک حیات جو دراصل تمہاری خوش نصیبی ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو تبریز، وہ واقعی میری خوش بختی ہے۔ اس سے رشتہ طے ہوتے ہی خدا نے مجھے میرے برسوں کے بچھڑے بھائی عطا کر دیے۔ ایک معمولی سے گھر سے یہ شاندار حویلی مسکن ٹھہری اور تنہا زندگی میں ربیہ بانو جیسی بیش قیمت شریک حیات بہار بن کر آ گئی۔ مگر مجھے سب خواب جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سب واقعی خواب نہ ہو، کہیں میری آنکھ کھلتے ہی یہ سارا طلسم ختم نہ ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی، کیشرو خان پر یقین لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کی صلاحیت، لیاقت، محنت اور ذہانت کا صلہ ہے۔ یہ سب آپ نے شبانہ روز محنت سے حاصل کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ محبت اور اچھی شریک زندگی قسمت سے ملتی ہے، مگر یہ قسمت آپ نے خود بنائی ہے، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ڈر خوف آپ پر جچتے بھی نہیں۔ آپ ایک جرری اور دلاور انسان ہیں، آگے بڑھیے اور زندگی کی سب سے نازک جنگ فتح کر لیجئے۔ وہ رات ربیہ بانو کی نہیں، خود غیاث الدین کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ ربیہ بانو کی ریشم سے مہکتی زلفوں کے سائے تلے آنکھیں بند کیے وہ سوچ رہا تھا کہ خدا کا ہر فیصلہ کتنا صائب و دو ٹوک ہوتا ہے۔ کل جب وہ نسرن کی زلف کا اسیر ہوا تھا اور اس سے ٹھکرا کر اس کا دل توڑا تھا، تو اس وقت اس نے کب سوچا تھا کہ یہ سلسلہ خدا نے اس لیے توڑا ہے کہ اس کے لیے ایک حسین، وفادار و محبت کرنے والی شہزادی منتظر ہے۔ محبت اور مسرت کی ایک انوکھی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے، اور آج اس نے وہ دنیا، وہ منزل پا لی تھی۔ آج اس نے مقدر کے عروج کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا۔ آج اس نے آسمان چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا، اور آج اس کی خوش بختی اور تالے نصیبی کے تمام دروازے اس پر کھل گئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش، جوان سال بیٹے ناصر الدین محمود اور وفادار چاہنے والی بیوی مانور بانو بیگم جو قطب الدین ایبک کی دختر تھی، کی موت کے بعد افسردہ اور دل گرفتہ رہنے لگا تھا۔ اپنے بقیہ بیٹوں سے اسے کوئی خاص امید نہ تھی۔ ناصر الدین ثانی تو ابھی بہت چھوٹا تھا، قطب الدین ابھی نوعمر تھا، صرف رکن الدین اس قابل تھا کہ ولیعہد نامزد کیا جا سکتا، مگر سلطان اس کی طرف سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ اس نے لاہور کی گورنری رکن الدین فیروز کو سونپی تھی، مگر وہ اس عہدے سے عہدہ برا نہ ہو سکا تھا۔ بجائے امور سلطنت پر توجہ دینے کے وہ عیش و نشاط میں مبتلا ہو گیا تھا، دن رات شراب کے سرور میں ڈوبا رہتا۔ التمش کے پاس اس کی شکایت پہنچ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے گوالیار کی مہم پر جانے سے پہلے رضیہ بانو بیگم کو امور حکومت کا نگراں مقرر کیا تھا۔ ناصر الدین محمود کے بعد رضیہ اس کی سب سے بڑی اولاد تھی، اور وہ اس کی قابلیت اور لیاقت پر بھروسہ کرتا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود اس میں مردوں کسی بہادری، جرأت اور فکر و شعور کی چمک تھی۔ دیگر عمرا کی طرح غیاث الدین بھی سلطان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ ایک کمزور عورت کو عنان حکومت سونپنا لائق اور جیدار مردوں کی توہین تھی۔ اس کی سوچ کے پیچھے اس کی ساس شاہ ترکان کے تخیلات عمل پیرا تھے۔ شاہ ترکان کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تخت دہلی پر متمکن دیکھنا چاہتی تھی۔ بیگم شاہ ترکان اور دیگر خواتین چہلگان میں اکثر اور خاص طور پر غیاث الدین کی ناپسندیدگی کے باوجود التمش نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رضیہ بانو بیگم امور حکومت کی نگراں مقرر ہوئی تھی۔ رضیہ بانو نے باپ کی غیر حاضری میں حکومت کے گرابار فرائض کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ اسے اپنے عمدہ نظم و نسق، حسن اخلاق اور باوقار کردار کی مدد سے ماں سوائے چند متعصب عمرہ دربار کے جو عورت کی حکومت کے خلاف تھے، اور خاص عوام کو اپنی انتظامی صلاحیتوں کا معترف کر دیا تھا۔ التمش گوالیار کی مہم سے واپس لوٹنے پر رضیہ بانو کے حسن انتظام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اپنی پیاری اور چہیتی مانور بانو بیگم کے انتقال کے بعد التمش خود کو بے حد تنہا اور کمزور محسوس کرنے لگا تھا، اور اب جلد از جلد وہ حکومت کے لیے کسی جانشین کا اعلان کر دینا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اس شام حضرت بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ غیاث الدین بھی تھا۔ وہ سلطان کی فکر سے واقف تھا۔ کل رات ہی شاہ ترکان سے طلب کر کے حکم دیا تھا، غیاث الدین، تم رکن الدین کی سگی بہن ربیہ بانو بیگم کے شوہر ہو۔ تمہاری ذہانت اور قابلیت اور لیاقت پر کسی کو کوئی شبہ نہیں، اور یہ سچ ہے کہ تمہیں اپنا داماد بنا کر اس لیے بھی خوش تھی کہ کسی آڑے وقت پر تم رکن الدین کا ساتھ دو گے۔ ملکہ عالیہ، غیاث الدین نے احترام سے جھکتے ہوئے کہا، آپ کو میری وفاداری پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ربیہ بانو بیگم میری چہیتی اور عزیز ترین بیگم ہے، اور رکن الدین ان کے چہیتے بھائی ہیں۔ مگر یہ بات آپ بھی جانتی کہ سلطان محترم اس سلسلے میں اگر کسی سے مشورہ کرنا پسند کریں گے تو وہ صرف حضرت بختیار کاکی ہوں گے۔ اگر کسی بختیار کاکی کی رائے رکن الدین کے حق میں ہموار کر دی جائے تو شاید ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ شاہ ترکان نے امید و بیم بھرے لہجے میں کہا، آپ فکر مت کیجیے، مجھ سے جو ہو سکا ضرور کروں گا۔ غیاث الدین نے ملکہ کی تسلی کی خاطر پوری یقین لہجے میں کہا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ بختیار کاکی کی رائے رکن الدین کے حق میں کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ صاحب علم بزرگ تھے اور شاہ ترکان اور رکن الدین کے چھل فریب سے خوب واقف تھے۔ التمش غیاث الدین کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور متفکر لہجے میں گویا ہوا،
میں تخت دہلی کے آئندہ حکمراں کی طرف سے سخت تردد کا شکار ہوں۔ ناصر الدین کی جواں مر گئی اور رکن الدین کی نالائکی نے مجھے فکر و پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناصر الدین کے بعد میں اپنے بیٹوں میں کسی کو تاجدار ہند بننے کا اہل نہیں پاتا۔ تمہارے ذہن میں جانشین کے لیے جو نام اس کا اظہار کرو، حضرت کاکی نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ فرمایا۔ وہ دراصل میرے ذہن میں رضیہ بیگم کا نام ہے، الشمس نے قدرے چاٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ جانتے ہیں میرے گولیار کی منہ پر جانے کے بعد رضیہ نے حکومت کا نظم و نسق جس عمدگی سے چلایا، اس کی قائدانہ صلاحیت کا مبولتا ثبوت ہے۔ جانتا ہوں، حضرت نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جو سوچ رہے ہو وہی بہتر ہے، اللہ تمہارے فیصلے کو برکت کا وسیلہ بنائے۔ شکریہ حضرت، آپ کے مشورے نے میرے سر سے ایک بوجھ اتار دیا ہے۔ التمش واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غیاث الدین اسے باور کرنا چاہتا تھا کہ حضرت بختیار کاکی نے باقاعدہ رضیہ کا نام نہیں لیا ہے، اس کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، مگر سلطان اس قدر خاموش سے سنجیدہ تھا کہ وہ بات کرنے کی جسارت نہ کر سکا۔ سلطان نے محل میں پہنچتے ہی دبیر سلطنت تاج الملوک محمود کو بلا کر حکم دیا کہ رضیہ بیگم کو جانشین نامزد کر کے اس کی جانشینی کا اعلان کر دیا جائے، اس کے ساتھ ہی چاندی کے سکے بھی جاری کروائے جن پر التمش کے نام کے ساتھ رضیہ کا نام بھی تحریر تھا۔ بعض عمرہ جن کی نگاہوں میں رضیہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی صنف سے عیاں تھی، منصب شاہی کو اس سے منسوب ہوتے دیکھ کر احساس کمتری کے باعث جھلا اٹھے۔ انہوں نے سلطان سے صاف صاف کہہ دیا، مسلمان بادشاہ کے لیے مناسب اور موضوع نہیں کہ اپنے لائق بیٹوں کے ہوتے بیٹی کی ولیعہد مقرر کرے۔ التمش نے مایوس نظروں سے عمرہ دربار کی طرف دیکھا اور ایک آہ سرد کے ساتھ بولا، نادانوں اگر لڑکے لائق ہوتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ نالائق ہیں اور نالائکی نے ان کی زندگی کو ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے بازو میں اتنی طاقت نہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کر سکے، اور ان کے شعور و ذہن میں اتنی پختگی نہیں کہ امور سلطنت کے بارے گراں کو اٹھا سکے۔ رضیہ گو کہ لڑکی ہے، مگر اس میں مرد اہن کی سی مضبوطی اور پختگی ہے، وہ اپنے نااہل بھائیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ غیاث الدین بھی سلطان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ افسردہ اور رنجیدہ سا گھر پہنچا تو اس کی شیخہ یاد ربیہ بانو بیگم نے فکر مندی سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ کئی دنوں سے خاصے فکر مند دکھائی دے رہے ہیں، اور خاص طور پر آج تو آپ کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، غیاث الدین نے خادمہ کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا لے کر ہونٹوں سے لگاتے اس پسمردہ لہجے میں کہا۔ مانا کہ قطب الدین اور ناصر الدین ابھی کم سن اور نوعمر ہیں، مگر رکن الدین اور معز الدین تو باشعور اور بالغ ہے۔ آقا انہیں اپنا جانشین بنانے کے بجائے رضیہ بانو بیگم کو جانشین نامزد کر چکے ہیں۔ اچھا؟ ربیہ نے سامنے بیچی توشک میں بیٹھتے ہوئے قدر حیرانی سے کہا۔ آج کل وہ امید سے تھی، کچھ ہی دنوں میں وہ ماں بننے والی تھی۔ غیاث الدین کو اپنے بچے کا شدت سے انتظار تھا۔ بھائی، اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا، اس کا بھائی کیشرو خان پوری یقین لہجے میں کہتا ہے۔ اس کی سیاہی مائل بھدے ہونٹوں پر مسکراہٹ سے بکھر جاتی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا وہ کہتا، مجھے بھی پورا یقین ہے کہ خدا مجھے ایک ذہین و دانا بیٹا عطا کرے گا، نیک صالح لائق اور قابل۔ اور جانتے اس کا نام کیا رکھوں گا؟ بتائیے آپ نے نام کیا سوچا ہے؟ کیشرو خان کے ساتھ شیز خان بھی اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا نام محمد رکھوں گا، غیاث الدین نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ بہادر سپہ سالار، جرری سپاہی، لائق حاکم اور فرما بردار بیٹا، وہ اس میں بامسمہ ہوگا۔ چند ہی دنوں بعد ربیہ بیگم نے غیاث الدین کی امیدوں کے عین مطابق ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ بھانجے کی پیدائش کی خبر ملتے ہی رضیہ بیگم غیاث الدین کی حویلی پہنچی تھی۔ اس پر شاہ ترکان بھی وہاں موجود تھی۔ رضیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا۔ جب سے سلطان نے رضیہ کو جانشین نامزد کیا تھا، شاہ ترکان اس کے سائے سے متنفر ہو گئی تھی۔ وہ تخت و تاج کو اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کا حق سمجھتی تھی، سو اب اس کوشش میں لگ گئی تھی کہ سلطان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس سلسلے میں اس نے غیاث الدین اور دیگر عمراء اور وزراء سے بھی گفتگو شنید کی تھی۔ اگر سلطان معظم کو اس بات پر رضامند کر لیا جائے کہ رکن الدین فیروز کو لاہور سے بلا کر اپنے پاس رکھیں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں تو شاید کچھ بات بن سکے۔ غیاث الدین کی بات شاہ ترکان کے دل کو لگی تھی۔ وہ اسی شام سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت ادب سے عرض گزار ہوئی تھی۔ تمام عمراء کو رضیہ کے جانشین مقرر کیے جانے پر اعتراض اور پریشانی ہے، اور ذرا سوچئے، اس طرح بیٹی کو نواز کر آپ نے اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کا حق غصب کر رہے ہیں۔ کیسا حق غصب کرنا؟ التمش نے افسردہ و دلگرفتہ لہجے میں کہا۔ اگر وہ اس حق کو سنبھالنے کے قابل ہوتا تو رونا ہی کس بات کا ہوتا؟ لاہور میں جس طرح سے شب و روز گزرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تو پھر آپ اسے لاہور سے بلوا کر اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کی محبت میں رہے گا اور صحبت میں رہے گا تو یقیناً بہتر ہوگا، امور سلطنت سے واقفیت حاصل کر سکے گا۔ شاہ ترکان کے مشورے سلطان التمش سوچ میں پڑ گیا۔ میں بھی ملکہ عالیہ کا ہم خیال ہوں۔ لوہا گرم دیکھ کر غیاث الدین نے بھی ضرب لگانی ضروری سمجھا۔ سلطان معظم کو شہزادے محترم کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ گو کہ سلطان رکن الدین فیروز سے کچھ زیادہ پر امید نہ تھا،
اس کے باوجود اس نے ایک آخری کوشش کر لینے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن اس نے رکن الدین فیروز کو لاہور سے دہلی بلا بھیجا۔ اپنی اس کامیابی پر شاہ ترکان اور اس کے ہم خیال ٹولے جس میں غیاث الدین بھی شامل تھا بہت خوش تھی اور انہیں جانشین کے معاملے میں تبدیلی کی توقع ہو چلی تھی، لیکن قبل اس کے کہ التمش کسی تبدیلی کا اعلان کرتا اسے سیبستان جانا پڑ گیا۔ سیبستان کا نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ سلطان التمش اپنے لشکر عظیم کے ساتھ ملتان کی طرف محو سفر تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تیز بخار سے پنڈا انگارے کی طرح دہکنے لگا اور دماغ ذوف کا شکار ہو گیا۔ غیاث الدین اس موقع پر اس کے ساتھ تھا۔ عالم غشی میں وہ سلطان کو اماری میں ڈال کر دہلی لایا اور علاج معالجہ شروع ہوا، مگر یہ مرض آخر ثابت ہوا اور 3 اپریل سن 1236 کو 26 سالہ حکومت کے بعد سلطان الہند شمس الدین التمش اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ گو کہ التمش نے رضیہ بیگم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن عمرہ کسی بھی طرح ایک عورت کی قیادت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے التمش کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بیٹے رکن الدین کو مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ رکن الدین فیروز کو سلطان بنانے میں جہاں شاہ ترکان کی کوششوں کا بڑا ہاتھ تھا، وہاں اس کے بہنوئی غیاث الدین نے بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے دونوں بھائی کیشلو خان اور شیز خان وہ فوج میں اہم عہدوں پر فائز تھے، وہ دونوں بھی رکن الدین کی حکمرانی کے حامی تھے۔ لیکن جلدی یہ بات سامنے آ گئی کہ سلطان کا فیصلہ درست تھا۔ رکن الدین اس قابل نہ تھا کہ تخت و تاج اس کے سپرد کیے جاتے۔ وہ ایک نااہل، ناقص العقل اور بے شعور انسان تھا۔ وہ شروع ہی سے عیش و نشاط کا دل دادا تھا۔ حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں آتے ہی واپس سے باہر ہو گیا اور پوری طرح لہو لہو میں غرق ہو گیا۔ دربار شاہی عیش و طرب کا گڑھ بن گئے اور قصر شاہی دہلی کی طوائفوں کا ٹھکانہ، خزانہ مسخروں، بھانڈوں، گویوں اور رقاصوں کی نظر ہونے لگا۔ وہ رات دن شراب کے نشے میں دھت، شراب کی آغوش میں انٹا غفیل پڑا رہتا اور یہ حکومت کے سارے اختیارات اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئے۔ وہ ایک بے شعور اور انتقام پسند عورت تھی۔ انان حکومت ہاتھ میں آتے ہی وہ کنیز زادی اپنی اوقات بھول گئی۔ اس نے التمش کی بیگمات کو جو اعلیٰ خاندان سے تھی قتل کروا دیا۔ پھر اس نے سلطان کے نومر بیٹے قطب الدین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اور اس شہزادے کی آنکھیں دیکھتی ہوئی سلاخوں سے داغ کر اندھا کر کے اسے قید خانے میں ڈلوایا، جہاں سسک کر آخر اس نے دم دے دیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ پھر اس کے انتقام کا نشانہ رضیہ تھی۔ اب وہ رضیہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر غیاث الدین اس کے اس ارادے کی راہ میں آ گیا تھا۔ ملکہ عالیہ، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ رضیہ بیگم کو رائے بہو چاہتی ہے، ان کا قاتل بغاوت کا سبب بن سکتا ہے۔ شاہ ترکان کو غیاث الدین کی مخالفت کی توقع نہ تھی، وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ رضیہ بیگم کے لیے سوچ کا وقفہ ہی کافی تھا۔ جمعے کے روز جبکہ مسجد نمازوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، رضیہ نے مظلوموں کا سیاہ لباس زیب تن کیا اور قصر شاہی کے جھروکے میں جو مسجد کے سیر میں کھلتا تھا آ کر کھڑی ہوئی اور نہایت دردانگیز آواز میں فریاد کرنا ہوئی۔ رضیہ کی دل پذیر آہو بکا نے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا اور لوگ ایک دم مشتعل ہو گئے۔ بڑے بڑے اراکین سلطنت اور فوجی افسر جنہوں نے تقریباً 6 ماہ بیشتر رکن الدین فیروز شاہ کو تخت نشین کروایا تھا، اب اس کا تختہ الٹنے کی فکر میں لگ گئے۔ وہ سب رکن الدین اور اس کی ماں شاہ ترکان کی بدعنوانیوں، بدکاریوں اور ظلم و استبداد سے پہلے ہی بیزار تھے۔ رضیہ کی فریاد نے اس پر جلتی تیل کا کام کیا۔ چنانچہ اودھ، بدایوں، ملتان اور لاہور کے گورنر نے متحدہ محاذ قائم کر کے شاہ ترکان اور رکن الدین کے خلاف دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ رکن الدین فوج لے کے دہلی سے باہر مقابلے کے لیے نکلا، مگر فوجی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ غیاث الدین، کیا اس مشکل گھڑی میں تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ شاہ ترکان کے سوال پر غیاث الدین نے اپنا سر جھکایا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ رضیہ کی حکومت کے حق میں نہیں تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ رکن الدین کی نااہلی اور نالاکی سے سخت نالا تھا۔ سو اس نے رضیہ بیگم کی حامی فوجوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رکن الدین اور شاہ ترکان کو گرفتار کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ صبح دہلی کی تاریخ کی ایک روشن صبح تھی، جس صبح دہلی کے تخت پر شاہی مردانہ لباس میں چہرے پر مہین نقاب ڈالے رضیہ سلطان بنت شمس الدین التمش جلوہ گر تھی۔ اس کے حضور رکن الدین فیروز اور شاہ ترکان کو پابا زنجیر پیش کیا گیا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے اس کی آنکھوں میں اس کے ننھے سے بھائی قطب الدین کی نور سے محروم آنکھیں اور بدترین موت کا منظر گھوم گیا۔ اس نے کمال ضبط سے کر بھرے لہجے میں حکم دیا، یہ قاتل ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ غیاث الدین کی بیوی ربیہ بانو بیگم اپنے ننھے بیٹے محمد کو گود میں اٹھائے رضیہ کے سامنے آئی تو اس نے بے ساختہ اٹھ کر ربیہ کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ربیہ کے پیچھے کھڑے غیاث الدین جھک کر کورنش پیش کرنے پر رضیہ کے لبوں پر بے بار مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور اس نے غیاث الدین کو میر شکار کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ رضیہ خوب جانتی تھی کہ دیگر ترک امراء کی طرح غیاث الدین بھی اس کی حکومت کا مخالف تھا، مگر یہ سچ تھا کہ اس نے مخالف ہونے کے باوجود کسی خونی کھیل میں حصہ نہیں لیا تھا۔
اور یہ کہ بہرحال وہ اس کی ستیلی سہی مگر چہیتی بہن کا چہیتا خامد تو اس کے لاڈلے بیٹے کا شفیق باپ تھا۔ اس لیے اس نے ہمیشہ ہی غیاث الدین کے ساتھ درگزر اور حسن سلوک کا رویہ روا رکھا تھا، مگر میر شکار سے زیادہ اسے کوئی عہدہ نہ دے سکی تھی، جبکہ یہ غیاث الدین کی آخری منزل نہ تھا۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔